أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات علی حمزہ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36 اللہ اپنے اس کلام میں ان اینٹوں پتھروں دروازوں اور کھڑکیوں کی قسم کھا رہا ہے جن میں اہل بیت رہتے ہیں اللہ ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جن در و دیوار کے اندر اہل بیت رہتے ہیں اگر اہل بیت سے کوئی اینٹ بھی منسوخ ہو جائے تو وہ معظم ہو جائے اگر نبی کے گھرانے سے کوئی جانور بھی منسوخ ہو جائے تو وہ صاحب قسمت ہو جاتا ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں توجہ ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں نبی اگر کسی جانور پر بھی بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یحرم نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار اگر سرکار سے کوئی جانور بھی منسوخ ہو جائے تو وہ بھی صاحب عزت ہو جاتا ہے بعض لوگ بدگمانی کا شکار ہیں کہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں ہم تو اتنے قدردان ہیں کہ اگر گھوڑا بھی وفادار ہو اس کی بھی تعظیم کرنا مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں لہذا مجموعی طور پر ہم سب سنی شیعہ اس بات کے معترف اور مقر ہیں کہ جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ بطفیل محمد اور آل محمد مجھے میرے عزیزوں نے بلایا اور کھانے کا بھی انتظام تھا تو ہمارے ساتھ
اور بھی کچھ دوست ہمراہ تھے، تو کسی نے کہا جی اصلی تو ایک ہے، باقی تو پھیلی ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہاں یہ جملہ نہیں بنے گا، کائنات کے لیے بنے گا، اصلی 14 ہے، باقی جو کچھ ہے وہ تو پھیلی ہے۔ تو ہم جن کے تصدق میں اور جن کی برکت سے ہیں، ہم اگر ہیں تو ان کی وجہ سے، اگر ہمارا وجود ہے تو ان کی وجہ سے۔ تو بس بات اور گفتگو ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، کہ یہ ہے کہ ان سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے قسمت بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ بھائی صحابیات تشریف فرما تھیں، امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے حضرت عائشہ کو آواز دے کر کہا، یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور جناب زہرا کی طرف دیکھ کر کہا، یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے، مگر حضرت عائشہ نے اسے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور جناب زہرا کی طرف دیکھ کر فرمایا، لیتنی کنت شعرۃ راسک، کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ اس لیے کہ جو نبی سے قریب تر ہوگا، جو اللہ کے نبی سے قریب تر ہوگا، اس کی عزت بھی زیادہ ہے، اس کا مقام بھی بلند ہے۔ بات اصحاب کی اور اہل بیت کی تو اتنی بلند ہے کہ جس کے باب میں میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے حق ادا کرنا، لیکن یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا عنوان ہی کچھ اور ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی، اذن اللہ سے مراد حکم الہی، حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ اصحاب تشریف فرما تھے، ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر اور تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، جن کی تعظیم کا اللہ اس آیت کے اندر حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ بات یہاں مکمل ہو گئی تھی، اصحاب نے سوال کیا، نبی نے جواب دے دیا۔ جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا، نعم من افضلھا، یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی ہمارے نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، آخری نبی سرکار کے بعد مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو بعض لوگوں کو یہ حلق سے بات اترتی نہیں ہے، تو ان کے لیے جملہ کہتا جا رہا ہوں کہ مولا کے باب میں تو اتنا حساس عنوان ہے کہ ہمیں بہت کچھ اہتمام کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ علی سمجھ جاؤں گا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی والا کے علاوہ علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ علی ایک ہی علی ہے جسے اللہ اپنا نفس قرار دے اور جسے رسول اللہ اپنا نفس قرار دے۔ دنیا میں کون ہے جو علی کے برابر آ کے بیٹھے؟ نہیں ہے کوئی دنیا میں۔ تمام تر احترام باقی رہیں۔ سنو میرے بچوں، خاص طور پر شیعہ برادری کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ طے کریں کہ مقدسات کیا ہیں۔ خبردار، کسی طرح کی توہین جائز نہیں ہے۔ سنی ہمارے بھائی نہیں، ہماری جان ہے، کسی طرح کی کوئی توہین جائز نہیں ہے، مگر ہم فتح کا قصہ ممبر سے پڑھیں گے، ہم مولا علی کی ولایت کا بیان ممبر سے دیں گے، ہم مولا علی کی افضلیت کی بات کریں گے، اور یہ ہم سے مراد شیعہ نہیں، ہر اہل دل، ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر، ہر اہل مطالعہ، ہر آزاد منش۔
نہ پیسے کی بنیاد پر کوئی روک چلے گا، نہ مارنے اور قتل و غارت گری سے کوئی کام چلے گا۔ پاکستان میں ویسے بھی ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، میں کسی کو اپنا دشمن ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری دشمنی کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں تھی۔ جنگ صفین میں ایک شخص مولا علی کے سامنے آیا، مولا کی برہنہ تلوار کو دیکھ کر کپڑے اتارنے لگا۔ مولا نے منہ موڑ کر فرمایا یہ اس قابل نہیں ہے جس پہ علی تلوار چل رہا ہے، تلوار پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جہاں تک بات پاکستان کی اکثریت کی ہے اور اس خطے کی اکثریت کی ہے، الحمدللہ مجھے اس بات پر اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خطے میں ہم سب سنی شیعہ اہل بیت کی عظمت کے معترف ہیں۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، خواجہ نظام الدین ثانی دہلی میں جو مزار ہے حضرت غریب نواز کا، جی ان کے مزار کے سجادہ نشین خطاب کرنے آئے، مجمع شیعوں کا تھا، خطیب اہل سنت تھے، تو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ خواجہ صاحب بات سمجھائیے، کہنے لگے ترتیبیں دو طرح کی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ پھر ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور اس عقیدہ اور نظریے پر دلیل ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اور تسلی سے سمجھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنایا ہے۔ جو لوگ آپ سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہیے، انہیں پہلا جملہ تو آپ یہ کہا کریں کہ اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو؟ تمہاری حیثیت ہے؟ اللہ نے نظام قرار دیا ہے۔ آمادہ ہیں؟ میرے پاس وقت تنگ ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہے تو کچھ دیر کچھ باتوں کی طرف توجہ ہو جائے۔ ہم سب پیدائشی طور پر 5 نقائص لے کر آئے، 5 نقص لے کر دنیا میں آئے۔ عیب کی بات نہیں کر رہا، نقص، عیب اور ہے، بولیے نقص اور ہے۔ اللہ نے ہماری آنکھیں گدھی میں نہیں لگائیں، یہ عیب ہو جاتا۔ اللہ نے ہمارے 5 پیر نہیں بنائے ہیں، 3 پیر نہیں بنائے ہیں، یہ عیب ہو جاتا۔ اللہ نے ہمیں 5 نقص دے کر بھیجا ہے۔ نقائص نقص کی جمع، نقص کی ضد ہے فضل جس کی جمع ہے فضائل۔ اللہ نے ہمیں نقائص دے کر بھیجا ہے، فضائل دے کر نہیں بھیجا۔ وہ نقائص کیا ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں نقائص؟ سب سے پہلا نقص جہالت۔ ہم اللہ کے ہاں سے جب آئے تو جاہل پیدا ہوئے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم ماں کے شکم سے اس حالت میں دنیا میں آئے کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم اللہ کے ہاں سے نقص جہالت لے کر آئے۔ ہم پیدائشی طور پر عالم نہیں ہیں، کوئی پیدائشی طور پہ ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، کوئی عالم مفتی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ دوسرا نقص جو ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں وہ ہے بزدلی۔ ہم پیدائشی طور پر بزدل ہیں۔ جی ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو جیسے آج ہمارا بچہ ہے، کل ہم ایسے ہی تھے۔ ذرا اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کر کے تو دیکھ لیجیے، اس کے سرہانے کوئی دھماکہ پٹاخہ پھوٹ جائے تو دیکھیے کیسے روتا ہے۔ کمزور دل ہے، بزدل ہے۔ گھور کے دیکھیے بچے کو رو پڑے گا۔
ذرا سی بات ہو جائے گی رو پڑے گا. یہ دھکا دیتا ہے، دھکا کھانے والا بھی روتا ہے، یہ دھکا دینے والا بھی روتا ہے. یہ بچے کو دھکا دے کے خود بھی رو رہا ہوتا ہے. بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دھکا دیا ہے. تو بتائے گا اپنے عمل سے اور اپنے زبان حال سے بتائے گا کہ میرا دل بہت کمزور ہے، میں کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. ماں باپ کا اگر اختلاف اور اماں کو غیر ضروری انداز سے جلدی رو پڑیں تو بچے اماں کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. جی بزدل ہے، کمزور دل. پیدائشی طور پر ہم بزدل پیدا ہوئے، یہ ایک بہت بڑا نقص ہے. پیدائشی طور پر ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں. نہیں یقین آئے تو اپنے ہی پوتے کو، اپنے ہی بچے کو ٹافی دے کر واپس مانگ کے دکھائیے. آپ اسے ٹافی دے کر کہیے مجھے دے دو، مجھے دے دو، یہ نہیں دے گا. اس کے مزاج میں کنجوسی ہے، یہ پیدائشی طور پر کنجوس ہے. ہم پیدائشی طور پہ چوتھا نقص لے کر آئے، بے غیرتی. کھینچ کر اس لیے بولا ہے تاکہ آپ کو برا نہ لگ جائے. ہم بے غیرت پیدا ہوئے ہیں، غیرت لے کر نہیں آئے. پڑوس کی بچی نے کہا خالہ آپ کا بچہ بڑا پیارا ہے، اسے کھلانے لے جاؤں اپنے گھر. اماں نے نہال سے کپڑے پہنائے اور بدلے اور پڑوس کی بچی کو دے دیا. 2 گھنٹے بعد اماں کو یاد آیا کہ ان کا بچہ پڑوس میں گیا تھا، دودھ پیتا بچہ، خوبصورت سا چھوٹا سا بچہ. جب ڈھونڈ مچی تو 8ویں گھر سے نکلا. یہ جس کی گود میں جو چاہے اسے اپنی گود میں لے لے، تو غیرت مند کہاں ہے؟ یہ کل کو کہیں گے میں نے اسے گود میں کھلایا تھا، وہ کہے گا جی میں نے اسے گود میں اٹھایا تھا. جو چاہے گود میں اٹھا لے، جہاں چاہے گود میں اٹھا لے، جہاں چاہے لے جائے، تو یہ غیرت مند کہاں ہے؟ اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر فرد کسی اور کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت ہے، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پلے تو وہ غیرت مند کیسے ہے؟ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے. ہم پیدائشی طور پر 5واں نقص جو لے کر آئے ہیں وہ ہے بے عزتی. عزت لے کر نہیں آئے. تسلی دیجیے تھکے تو نہیں ہے. عزت لے کر نہیں آئے. اماں نے جیسا ڈالا ایسے پڑے رہے. کچھ پہنا دیا تو مہربانی، ایسے ہی چھوڑ دیا تو ابھی مہربانی. اور ایسے عزت دار ہیں کہ اگر گورنر لگ جائیں، جی ڈائریکٹر لگ جائیں، وزیر بن جائیں، تو کچھ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم نے اس کا بچپن دیکھا ہے. عزت ایسی تھی جی، جیسے پڑے ایسے ہی پڑے رہ گئے، جیسے ڈال دیے گئے ایسے ہی پڑے رہ گئے. توجہ کر لیں، ہم عزت لے کر نہیں آئے. بھائی میں نے بہت دیر لگا دی ایک جملے کے لیے. ہم جہالت لے کر آئے ہیں، ہم سخاوت لے کر نہیں آئے، ہم شجاعت لے کر نہیں آئے، کنجوس پیدا ہوئے، بزدل پیدا ہوئے. ہم غیرت لے کر نہیں آئے، ہم عزت لے کر نہیں آئے. تبھی تو اللہ نے ہمیں اس دروازے پر بٹھایا ہے. یہ ہستیاں 5 کمالات لے کر آئی ہیں، یہ علم وہاں سے لے کر آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں اس گھرانے کا محتاج بنایا ہے. اس دروازے پر آ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو گود میں آئے تو کہیں تورات سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، یا ابھی گود میں ہوتے ہیں تو قرآن سناتے ہیں. یہ ایسے عالم بن کر آتے ہیں. میرے مولا حسن سے کیا جانے کیا کہا محمد حنفیہ نے امام حسین کے لیے کہ امام حسن نے امام حسین کے فضائل پڑھے. بھائی بھائی کے فضائل پڑھ رہا ہے، سبت اکبر سبت اصغر کے فضائل پڑھ رہا ہے، بڑا بیٹا چھوٹے بیٹے کے فضائل پڑھ رہا ہے، حسین چھوٹے حسین کے فضائل پڑھ رہا ہے. فرمایا انا اخی الحسین قد عالمنا علما. اے محمد حنفیہ خبردار، ایسے نہ سوچو. انا اخی الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے. اور ہم سب سے زیادہ بردبار ہے، تحمل مزاج ہے، اور ہم سب سے زیادہ رؤوف اور مہربان ہیں. وَأَقْرَبُنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ رَحِمًا، اور ہم سب سے زیادہ نبی کی قربت رکھتا ہے.
اس کے بعد کے دو جملے سنے جو میرے مضمون میں ہیں. فرماتے ہیں کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق، حسین نے قرآن کو منطوق ہونے سے پہلے پڑھ لیا تھا. کانا فقیحا قبل ان یخلق، حسین دنیا میں آنے سے پہلے فقیہ تھے. دو چار نہیں بے شک کہا ہے، اس کا مطلب ہے حلق سے اتارنا پڑے گی. ہاں میں خطیب تو عوامی ہوں نا، جن کے حلق سے نہیں اتر رہا میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے تو فقیہ ہیں؟ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تو قرآن پڑھ لیا؟ بھائی یہی تو باتیں شیعوں کی جو سمجھ میں نہیں آتی. یہ نئی نئی باتیں کہاں سے لے آتے ہیں؟ اچھا نئی باتیں لے آئیں تو کہتے ہیں کہ نئی بات کہاں سے لے آئے، ہم نے تو آج تک سنا نہیں جی. اور اگر پرانی بات پڑھیں تو کہیں پرانی مجلس پڑھ دی. کوئی نئی بات لے کر آئے تو کہا ہم نے تو نہیں سنا تھا، یہ کہاں سے لے آئے جی. بات آپ کی اپنی نہیں کر رہا ہوں، بات حسین کی ہو رہی ہے. بات میں آپ کی اور اپنی نہیں کر رہا، بات علی کی ہو رہی ہے. معمولی وجود نہیں ہے. اگر کسی کا اس عنوان میں فہم کچھ کمزور ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم تو ایک مدت سے جہاد ہی یہ کر رہے ہیں کہ ہم کچی پکی سے کلاس کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، کلاس اونچی ہو تھوڑی سی. اور میں ان بچوں سے کہوں گا کہ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو ضرور لایا کرو، اپنے برابر میں اپنے بھائیوں کو ضرور لا کر بٹھایا کرو تاکہ مشرب کا احساس ہو. جس گھڑے سے آپ پانی پیتے ہیں نا اس گھڑے سے کسی اور کو پلائیں تاکہ ذائقے کا معلوم ہو کہ یہ ذائقہ اس دروازے کا کیسا ہے. بحث یہ ہے کہ یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے. 3 سال کا سن ہے امام حسن کا. علم کی بات ہو رہی ہے، گود میں بیٹھے ہیں سرکار کے. ایک عربی گوہ پکڑ کر لایا. گوہ، یہ گوہ کھاتے تھے، لمبی چھپکلی ہوتی ہے یہ صحراؤں میں ہوتی ہے، وہ یہ کھاتے تھے اس کا گوشت. گوہ کی دم پکڑی ہوئی ہے، شکار کر کے مردہ گوہ لے کر آیا. سرکار کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ میرے مولا نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو جانور ہے یہ میرا کلمہ پڑھے گا، اور یہ جو میرا بیٹا حسن میری گود میں بیٹھا ہے یہ تیرے سارے سوالوں کے جواب دے گا. یہی میری نبوت پہ دلیل ہے. تو اس گوہ کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کیسے کلمہ پڑھے گا، یہ کیا بولے گی؟ مردہ جانور. سرکار کی آواز آئی یا عذاب، ضب کہتے ہیں عربی میں گوہ کو. یا عذاب من انت وما انا، بول تو کون ہے اور میں کون ہوں. جیسے ہی نبی نے یا کہا، نبی مردے کو یا کہے تو وہ زندہ ہو جائے. اس کی ایک مرتبہ منڈیاں ہلنا شروع ہوئی، اس کی گردن تھوڑی سی ہلنا شروع ہوئی، پھڑکنے لگی، زندہ ہو گئی. اور زندہ ہو کر اپنی گردن سیدھی کر کے کہا انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. اور فرمایا اب میرے بیٹے حسن سے سوال کرو. اس نے کہا میں بچے سے سوال کروں گا. تب امام حسن کا جملہ دیکھیں. آج بہت آسان ہو گیا ہے، عربی کا کوئی ایک جملہ میرا سن کے چلے جائیے، سرچ کی کر لیجئے، سارے حوالے نکل آئیں گے. جب آپ حوالے نکل آئیں گے بہت آسانی سے. میرے مولا حسن سے جب اس نے کہا نا کہ میں اس مولا کو دیکھ کے کہا میں اس بچے سے بات کروں گا، تو امام حسن نے فرمایا سل فقیہن ولا صبیہ، تو پوچھ ایک فقیہ سے، بچے سے بات نہیں کرنا. تو کل رات کو فلاں قبیلے میں تھا، اتنے لوگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ میرے نانا کو آ کے شرمندہ کریں. تو نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں کام کروں گا. تو وہاں سے چلا اور رات میں فلاں جگہ پر تیرا قیام ہوا تو تجھے ایک عورت نے ٹوکا کہ خبردار انہیں جا کر تنگ نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ گے. مگر تو میرے نانا کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پہنچا. اب میرے مولا حسن کا جملہ سنیں. مولا حسن فرماتے ہیں اندی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ التوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں ایک بڑی تعداد جوانوں کی بیٹھی ہے، اور جوان
اسے کہتے ہیں جو ہر میدان میں جوان ہے۔ خبردار، فارغ رہنے والا ائمہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ جو جوان کچھ نہ کرتا ہو وہ میرے معصوم امام کو اچھا نہیں لگتا۔ گزر رہے ایک جوان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں کرتا۔ فرمایا ہمیں وہ جوان اچھا نہیں لگتا جو کچھ نہ کرتا ہو۔ تعلیم حاصل کرو، ہنر سیکھو۔ فارغ رہنے والا ائمہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ کیا دن آئیں گے کہ جب ہر جوان مجلس میں ڈائری اور قلم لے کر آئے اور ہر خطیب کی 1 گھنٹے کی گفتگو میں 5 باتیں تو کام کی ہوں گی۔ تاریخ ڈالے، مقام ڈالے، وقت ڈالے اور نیچے 5 باتیں لکھ لے، اور پھر یہ ڈائری بنتی چلی جائے، اور پھر جب کبھی کھول کر دیکھے تو 50 مجلسوں سے اسے جو 5 نقطے ملے ہیں تو اس نے سینکڑوں علمی باتیں جمع کر لی۔ یہ حسینی مدرسہ ہے۔ حسینی مدرسے کی کلاس کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیز میں ایسی کلاس لگتی نہیں ہے جیسی حسینی مدرسے میں لگتی ہے۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہے اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے اور انجینئر بھی بیٹھا ہے۔ یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے اور ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھا ہے۔ یہاں چوک پر جوتیاں بنانے والا موچی بھی بیٹھا ہے، اور یہاں چمڑے کی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے۔ اور جس فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا اس فیکٹری کے 400 نوکروں میں سے ایک نوکر مجلس میں کودتا پھاندتا آگے آگے بیٹھا، اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو بے خیالی میں لات بھی مار دی۔ یہ مالک مڑ کر دیکھتا ہے تو اسی کا نوکر ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ یہ میرے آگے بیٹھ گیا اور میری بے ادبی کر رہا ہے، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میرے دروازے پر آیا ہے، میرا طالب ہے، یہ میرا فقیر ہے۔ ذات کی نفی جتنی فرش عزا پر ہوتی ہے اتنی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے مگر تربیت کا فقدان ہے۔ مگر حسینی نظام تعلیم کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے۔ بہت دیر اس موضوع پر بات ہو سکتی ہے مگر میں صرف ایک جملہ کہہ کے منزل تبدیل کروں گا۔ تربیت کا حالت، تربیت کی کیفیت دیکھیے۔ ہم سب اس وقت مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں۔ ذرا گردہ ہلائیے، جوتیاں پہن کے تو نہیں بیٹھتے نا مجلس میں۔ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو جوتیاں اتار کر آتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ امام بارگاہ میں ہم اپنی دنیا لے کر نہیں آتے۔ اپنی ذات کی نفی، اپنی شخصیت کا انکار، میں کچھ بھی ہوں گا لیکن یہاں فقیر ہوں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلن فینا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فل یرحل مانا، وہ میرے ساتھ کربلا چلے۔ اور جو اپنی ذات کا اسیر ہے، جو اپنی شخصیت کا اسیر ہے، جو اپنی انانیت کا اسیر ہے، جو خود پسندی کا شکار ہے، جو اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا ہے، وہ میرے ساتھ، مجھ حسین کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حسین کے ساتھ چلنے کے لیے ذات کی نفی ہے۔ میرے بچوں اور جوانوں، خبردار، اس مجلس میں بیٹھ کر اپنی اینک کو تبدیل کرنا ہے۔ وہ دیکھنا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لیں تو شلجم بھی چقندر نظر آئے گا۔ تو اینک بدلنی ہے تاکہ وہ نظر آئے جو حقیقت ہے، اور اینک حسینی ہونی چاہیے۔ حسینی اینک کیا دکھاتی ہے؟ 2 جملے سن لیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جو مہنگے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ کر ان کا سلام اور ادب کرتے ہیں، اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ کر ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حسین یہ اینک بدلنا چاہتے ہیں۔ خبردار، مہنگے کپڑوں میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی معتبر ہو۔ کیا معلوم کہ جو مہنگی گاڑی سے اترا ہے وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ اللہ کا ولی ہو۔ لہذا پیمانہ یہ نہیں ہے، کسوٹی یہ نہیں ہے۔ کسوٹی اور پیمانہ کچھ اور ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔
میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. دور سے لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کر دیے. دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں اور سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں نے سوچا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل بندی کا ثبوت دوں. ہاں بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا وہ چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. خبردار اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے. اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ کوئی پیسے والا ہے تو بڑا آدمی ہے، کوئی سائیکل پر آیا ہے تو چھوٹا آدمی ہے. یہ تفریق اس مجلس کا نتیجہ نہیں، جگہ ہی کچھ اور ہے. علم اور معرفت، علم اور تربیت اس مجلس اعزا کا عظیم نتیجہ ہے. کچھ دیر کے لیے میرے سنی عزیز، میری جان، میرے بھائی، کچھ دیر کے لیے مجھے معاف کریں. سب سے اچھی تصویر مسلمانوں میں حسین کی عزاداروں کی ہے. پوری دنیا میں جا کر آپ سروے کر لیجئے، سب سے اچھی تصویر امام حسین کی عزاداری کرنے والوں کی ہے. میں خود ایک ایئرپورٹ پر اترا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں. یہ جو کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، نوکروں کے کپڑے ہیں. یہ اہل بیت کے مکتب کے نوکروں کے کپڑے ہیں. تو میں کھڑا تھا، میرے میزبان مجھے لینے آ رہے تھے تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے کہا جی مسلم اسکالرس کا لباس ہے. تو ایک خاتون تھی، کہنے لگی کہ مسلم اسکالرس کا آپ مسلم اسکالر ہیں تو اتنا تو بتائیے کہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں. تو آپ یقین جانیے بے ساختہ آپس میں کہنے لگے ہاں پروفٹ محمد کے گھر والوں کے جو ماننے والے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں. کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، کہیں جا کے گلا کاٹتے نہیں ہیں، کسی کو جا کے تکلیف نہیں پہنچاتے. سب سے زیادہ پرامن قوم وہ ہے جو روتی ہے. بولنے دیجیے چپتے ہوئے جملے کے ساتھ رونا بدعت ہے، وہ تو معلوم ہوگا کہ جب مریں گے کہ کیا بدعت ہے. بولنے دیجیے چپتے ہوئے جملے جو ہمارے پاس لوگ بات کرتے ہیں، بولنے دیتے ہیں. جی حضرت عمر نے اگر رونے سے روکا تو امام رضا نے رونے کا حکم دیا. وہ ظاہر پیروی کر رہے ہیں حضرت عمر کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رونا بدعت ہے. میں امام جعفر صادق کے حکم پر عمل کر رہا ہوں کیونکہ حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا کہ جو حسین کے غم میں روئے اس کے لیے جنت واجب ہے. تو ٹھیک ہے عمل کرنے کا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اچھا مجھے گرمی تو مجھے لگ رہی ہے، صلوات آپ کی ہلکی کیوں ہے؟ لائٹ کا بھی کچھ مسئلہ ہے، یہ اگر آپ بند کر دیں گے نا تو تھوڑا سا ہاں ذرا مجھے لگتا ہے کہ کوئی پاور کا اور وولٹیج کا ایشو ہے. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ پڑھیں گے. آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہ جو کر رہے ہیں آپ تھوڑی سی بات آگے بڑھے. اس گھرانے کو اللہ نے پیدائشی طور پر عالم بنایا ہے. یہ دنیا میں آئے ہیں تو علم لے کر آئے ہیں. اس گھرانے کو اللہ نے پیدائشی طور پر شجاع بنایا ہے جو علی گہوارے میں اژدہے کو چیر ڈالے. اللہ اکبر. بھائی تھکے ہیں تو میں اور بات کر لوں. میرا دل کر رہا ہے کہ شجاعت اہل بیت پر ایک مثال اور ہے. کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر مولا عباس خطبہ دے رہے ہیں. مولا حسین نے فرمایا بھائی انہیں بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں.
مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے جی، اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کعبے کی چھت پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے مومن کی چھت پہ علم، چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہاں جا کے سوچا کہ اپنا رخ کہاں کریں؟ جیسے حضرت بلال نے فتح مکہ کے موقع پر جب سرکار نے فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے اذان کہو، تو وہاں جا کے خیال آیا کہ مدینے میں تو مکے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا تھا، اب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہاں رخ کروں؟ تو وہیں سے آواز دی، یا رسول اللہ اپنا رخ کہاں کروں اذان کہنے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا میری طرف کرو۔ ایسے ہی مولا عباس کو یاد آیا، فوراً امام حسین کی طرف رخ کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب خطبے میں تو 36 جملے ہیں، میرا مطلب بھی پورا خطبہ سنانا نہیں ہے، تو اس خطبے میں جو اس وقت میرے مضمون کا جملہ ہے نا، شجاعت اور بہادری والا جملہ، یہ پیدائشی طور پر بچپنے میں شجاع ہوتے ہیں، اس کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ مولا عباس نے خطبہ کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب قربان ہو حضرت عباس، تہذیب قربان ہے حضرت عباس۔ بھائی آپ کے بھی تو بابا ہیں، بڑی نہایت تھوڑی گردن ہلیں گی تو پھر بات ہوگی۔ بھائی مولا آپ کے بھی تو مولا علی بابا ہیں نا، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا میرے بابا علی کی وجہ سے، کہہ رہے ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ ادب احترام قربان۔ عباس پیغام دے رہے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے کہوں کہ میرے بابا؟ مولا عباس مولا حسین کا احترام کر رہے ہیں۔ اس میں آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، الذی کانا بالامس بیتا، توجہ ہے، جو کل تک اینٹوں کا گھر تھا سارا قبلتن ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے قبلہ بنا ہے۔ یہ آغاز ہے اس خطبے کا۔ اس میں آگے چل کے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اتخافون بالموت، بھائی میرا مطلب کا جملہ، یہ جملہ ظاہراً 18واں اور یہ 19واں جملہ ہے۔ اتخافون بالموت، تم ہمیں مرنے سے ڈراتے ہو، تم ہمیں مرنے سے ڈراتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیفا کانا یلعب بالموت فی الطفولیہ کیفا فی الرجولیہ۔ مولا عباس کا جملہ، جو گھرانہ بچپن میں موت کی کلائی توڑتا ہو وہ جوانی میں کیا ہو؟ لہذا شجاعت یہ وہاں سے لے کر آتے ہیں، یہ وہ حسن ہے انسان کی زندگی کا جسے شجاعت کہا جاتا ہے، وہ ملے گا تو اہل بیت کے دروازے سے۔ اور تیسرا کمال وہ ہے سخاوت، یہ دینے کا جذبہ وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ امت سے اللہ نے کچھ مانگا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیکوکار شمار ہی نہیں ہو سکتا جو اس میں سے کچھ نہ دے دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو کیا مانگا ہے اللہ نے امت سے؟ کچھ، 5واں حصہ خمس۔ مولانا وہ مولوی حضرات خمس کھا جاتے ہیں اس لیے میں دیتا نہیں، تو تم جو نہ دے کے کھا رہے ہو، مولوی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہیں چلے گی بھائی۔ خمس اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا، معصومین نے حدیث میں واجب قرار دیا، یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ مولانا حضرات پر اعتبار نہیں ہے۔ خدا آپ اپنا خمس نکالیں، اپنے علاقے کی مسجدوں اور امام بارگاہوں اور مدرسوں کی تعمیرات کروائیں۔ 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، ایک بزدل کو، بزدل اور علی والا، ڈرپوک اور علی والا، دوسرا کنجوس کو۔ 2200 ایکڑ کے زمیندار ہیں، کالر ادھڑا ہوا ہے جی۔ ایک فیکٹری کے مالک ہے، ان کا بیٹا پائچہ پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا، وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ کنجوس کا کام علی کا نہیں ہے۔
تیسرا کمزور انسان جسے علی علی نہیں پکارنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر. وہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ سندھی، وہ پنجابی، وہ پھر سادات میں وہ کاظمی، وہ گیلانی، وہ شیرازی. اتنی تقسیمیں، اتنی تقسیمیں. وہ سنیوں کی مسجد، وہ بریلویوں کی مسجد، وہ حنفیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد. اللہ کی کون سی ہے؟ وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا، وہ امام بارگاہ بلوچوں کا، وہ امام بارگاہ مہاجروں کا. امام حسین کا کون سا ہے؟ مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے. تنگ نظریاں، گھٹن، چھوٹی سوچ، یہ علی والوں کا کام نہیں. علی والے ایسے نہیں ہوتے. علی والے تو وہ ہیں شہر میں گزرے تو لوگ پہچان جائیں علی والا جا رہا ہے. ہماری چال بتائے، ہمارا حلیہ بتائے، ہمارا طریقہ کار بتائے، پکار کر بولے وجود کے کون ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جو پیدائشی سخی ہے. جب آتے ہیں تو سخاوت لے کر آتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء، دارائی میں بھی عطا کرنے والے اور ناداری میں بھی دینے والے. ایک بچہ کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو دوں گا. میں نے کہا نہیں، دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا. تم اپنے اندر سخاوت کو لے کر آؤ تاکہ اللہ تمہیں واسطہ فیض بنائے، تمہارے ذریعے سے پھر وہ تقسیم کروائے. پیدائشی طور پر سخی، پیدائشی طور پر غیرت لے کر آئیں. یہ کسی اور کی گود میں نہیں پلتے. مجھے غرض نہیں ہے کہ حضرت حلیمہ سے دودھ پیا یا نہیں پیا، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ یہ کسی غیر کی گود میں پلتے نہیں. انہیں گود چاہیے تو ابو طالب کی چاہیے، انہیں گود چاہیے تو عصمت والی چاہیے. جب قرآن نے قاعدہ دے دیا کہ مومنین پر کافروں کو تسلط حاصل نہیں ہے، تو مومن پہ تو کافر حکومت کر نہیں سکتا. اور نبی مکرم کسی کافر گود میں پل گئے. ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈنے والوں ذرا ہوش کے ناخن لو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. بغیر ابو طالب کے مفہوم کلمہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ پیدائشی طور پر غیرت مند، یہ آمد ہوئی ہے تو عزت لے کر آئیں، عزت لے کر آئیں. ان جیسا کوئی صاحب عزت نہیں. عزیزو، عزت کی تعریف سن لیجئے اور میرا مطلب ایک منزل تک پہنچ جائے. علم کی بھی تعریف ہے، غیرت کی بھی تعریف ہے، شجاعت کی بھی تعریف ہے، عزت کی بھی تعریف ہے. جی، سخاوت کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، اور تعریف کی بھی تعریف ہے. علم منطق میں تعریف کی بھی تعریف ہے. ہر چیز کی ایک تعریف ہے. علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف اور عزت کی تعریف سن لیجئے، دو چیزوں کی تعریف سن لیجئے. علم کی تعریف کہتے ہیں اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا، یہ ہے علم. میں نے مس کر کے کسی چیز کو دیکھا، اب ساری زندگی جب بھی میں اسے مس کروں گا اندر سے آواز آئے گی کہ کیا چیز ہے. میں نے کچھ سونگھا، 10 سال کے بعد بھی وہی چیز سونگوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کہ کیا چیز ہے. میں نے کچھ سنا اور وہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، 10 سال کے بعد بھی جب میں اسے سنوں گا تو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کون ہے. ایسا ہی ہے. میں نے کیٹو کا پہاڑ دیکھا، اب جب بھی کوئی کیٹو کہے گا تو میرے ذہن کے اندر جو علم ہے کیٹو کے پہاڑ کا وہ اندر سے ریکال ہوگا، اندر سے آواز آئے گی کہ کیٹو کا پہاڑ کیا ہے. حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء خارجی کو جزو ذہن قرار دینا اسے علم کہا جاتا ہے. ہم 5 ذریعوں سے علم کو جمع کرتے ہیں. یہ جو ذہن میں علم بیٹھ گیا ہے اسے باہر کیسے نکالتے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، رائج 2 طریقے، ایک خطاب اور ایک تحریر. یا ہم کتاب کی شکل میں اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں یا ہم خطاب کر کے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں. مگر میرے عزیزو، خطاب کے بارے میں تو نبی نے فرما دیا کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے علاوہ دعوت دو، بغیر بولے بلاؤ.
نبی فرما رہے زبان سے نہیں بلاؤ، اور کیا فرما رہے ہیں کہ بغیر زبان کی بات کرو. اور نبی نے تو کبھی کوئی کتاب ہی نہیں لکھی. حضرت آدم نے کوئی کتاب نہیں لکھی، حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب نہیں لکھی. میں اگر 4 سال مدرسے میں پڑھ لوں تو ایک کتاب لکھ کے جاؤں، نہ لکھوں تو قوم مذمت کرے کہ مولوی صاحب کتاب چھوڑ کر نہیں گئے. کسی نبی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی امام نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، مولا علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی. نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے. جملہ دے رہا ہوں، علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے. مولا علی کے دروازے پر کشکول لے کے کھڑے تھے، جو بھیک میں مل گیا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. علم علی نہیں ہے نہج البلاغہ. ہزاروں ایسی کتابیں بنے تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ علم علی اس میں آگے. میرے مولا علی نے حسین جملہ کہہ دیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. وہ نہیں کہہ رہے کہ میں مر جاؤں، پوچھ لو اس سے پہلے. جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا. جی کیوں نہیں لکھا؟ حضرت آدم نے کتاب کو کیوں نہیں لکھا؟ حضرت ابراہیم نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب دے رہا ہوں میں اپنے بچوں کو. اہل بیت نے کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ یہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے. ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے. نبی کی کتاب کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں. مولا علی نے کتاب لکھی ہے، مولا علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں. حسین نے تو 72 کتابیں لکھی. یہ کربلا کے شہید سب حسین کی کتابوں کے نام ہیں. یہ اپنے ایک علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں، وجود پر کرتے ہیں. عزت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کیل کو، میخ کو تصور میں لیں. میخ، یہ جو کیل ہے نا، یہ 3 جگہوں پر ٹھوکی جاتی ہے، ٹھوکی جا سکتی ہے. لکڑی پر، دیوار پر. اچھا جب لکڑی پر آپ ٹھوکیں گے تو 2-3 ضربتوں میں ہی اندر چلی جائے گی. دیوار پر بہت زور زور سے مارنا پڑتا ہے، بعض اوقات تو کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے. دیوار اندر اسے جگہ بنانے نہیں دیتی. یعنی جتنا جلدی لکڑی نے کیل کو اپنے اندر لے لیا اور جتنا دیر سے دیوار اپنے اندر کیل کو لے رہی ہے، اتنی ہی وہ عزت مند زیادہ ہے اور اتنی ہی یہ بے عزت زیادہ ہے. مگر یہ کیل ایک اور جگہ پر بھی تو ٹھوکی جا سکتی ہے، وہ ہے پتھر. جب پتھر پر آپ کیل کو ٹھوکیں گے نا، پتھر ٹوٹ جائے گا، پکار کے کہے گا میں مر جاؤں گا مگر کسی غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا. یہ کیفیت ہے عزت کی کیفیت. اب کربلا کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے. حسین بیعت نہیں کرے گا، سر دے دے گا مگر ہاتھ نہیں دے گا. اسے کہتے ہیں عزت. یہ گھرانہ صاحب عزت گھرانہ ہے. جب مولا حسین نے فرمایا نا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا؟ فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہمارے بعض انقلابی دوست، ہمارے قبیلے کے بعض انقلابی دوست کہتے ہیں کہ امام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو لیے کہا ہے، یعنی ہمیں اس جیسے کی بیعت نہیں کرنی. تو ہم کیا امام حسین جیسے ہیں؟ امام نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتے. تو ہم اگر کسی کے آگے جھک نہیں رہے تو ہم یہ کہیں کہ ہم امام نے ہمارے لیے کہا. نہیں، امام نے اپنے بابا کے لیے کہا، امام نے اپنے بھائی کے لیے کہا. امام نے پیغام یہ دیا مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. کوئی تو کھڑے ہو کر کہتا کہ آپ کے بھائی حسن نے بیعت کر لی تھی، مگر کسی نے کھڑے ہو کر نہیں کہا. یہ دلیل ہے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی، بلکہ علامہ اقبال کے مطابق تخت و تاج کو ڈانٹ ماری تا نشینت آتش پیکاروں کی. علامہ اقبال پشت بازت پر سرے تاج و نگین. امام نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج پہ لات ماری تھی. اسے کہتے ہیں عزت کا مفہوم. اور یہ تذکرہ اس لیے دہرایا جا رہا ہے کہ اس کا اثر میری روح پر ہو. میرا یہ جوان، میرا یہ بچہ، ہماری قوم کا ایک ایک فرد، علماء، ذاکرین
جب مجلس میں آئیں اور پڑھیں اور سنیں تو یہاں سے پہلا پیغام تو یہ لے کر جائیں کہ ہمیں وہ خوشبو لینی ہے جو اہل بیت کی خوشبو ہے. اور اہل بیت کی ایک خوشبو کو علم کہتے ہیں، ایک خوشبو کو صداقت کہتے ہیں، ایک خوشبو کو سخاوت کہتے ہیں، شجاعت کہتے ہیں، غیرت کہتے ہیں، عزت کہتے ہیں. بس یہ نصاب زندگی ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی. خبردار میرے بچوں، تم حسینی ہو، لہذا کسی جابر اور ظالم سے دبنا نہیں. جب کبھی تم پر کوئی روک ڈال رہا ہو تو اس وقت یا حسین کہہ کے آگے بڑھ جانا، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے اور چاہنے والے ہیں جس نے جان تو دی مگر اصولوں کا سودا نہیں کیا. پہنچے ہیں کربلا میں، صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. لاشیں حسین نے بہت اٹھائی، بلکہ میں کہہ دوں کہ حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے. مگر عزاداروں، 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، 4 لاشوں پر حسین بہت روئے. ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا. پامال لاشا لائے اپنے بھتیجے کا. جب حسین لاشا لے کر خیمہ گاہ کی طرف آتے تھے تو بیویاں بڑھ کر استقبال کرتی تھی، مگر اب جب قاسم کا لاشا لے کر آئے تو کیا دیکھا کہ قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو جناب زینب سے پوچھا، بہن بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے بتایا جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور بیوی ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا بی بی زینب نے آواز دی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی وہاں جہاں بچے کا پامال لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا لاشا دیکھ کر فرمایا، بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دو. امام حسین نے نہیں پوچھا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جس کرتے کو گھوڑوں کی ٹانکوں سے چاک چاک کر دیا گیا، جو کرتا تار تار ہو گیا، آپ اس کرتے کا کیا کریں گی؟ مگر ماں کی خواہش تھی. کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بیوی کو اپنے خیمے میں لے گئی. عزاداروں، عصر عاشور خیمے لوٹے، یہ قافلہ اسیر ہوا، کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. بیوی ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی اور یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچی نا فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو. جب جنت البقیع پہنچی قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے چند جملے مسائل کے. ایک لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرا لاشا سنیں گے عزاداروں، وہ عباس لاشا. مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، بھائی بھائی تمہیں نہر کے حوالے کر دیا. سکینہ چاچا کا انتظار نہ کرو، اب عباس واپس آنے والا نہیں ہے. بہت روئے مولا حسین مولا عباس کے لاشے پر. تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا. اللہ اکبر. بار بار زمین پر بیٹھتے ہیں، بار بار زمین پر بیٹھ کر اے علی اکبر تمہارا لاشا حسین سے اٹھتا نہیں. عزاداروں، برابر سے ایک بیوی کے رونے کی آواز ہے. امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی. فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائی، یہ واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھوایا ہے. بہت رو لی عزاداروں. چوتھے لاشے کا نام سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.
بڑی شدید تھی، کربلا کی دھوپ میں تپش بہت تھی. یہ بچہ بہت پھول سا نحیف سا ایک دودھ پیتا بچہ ہے. امام نے اس کے لاشے پر اپنی ابا کا دامن ڈال دیا. جیسے ہی خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے سوچا ماں دیکھے گی تو مر جائے گا. پھر سوچا ماں کو اگر بچہ نہ دیا تو پوچھے گی بچہ کہاں رہ گیا. ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. اب امام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہے. سکینہ بیوی نے دیکھا کہ بھائی کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. اجرکم اللہ. جو اب کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا نا اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا جواب دے کہ کیسا پانی پیا. جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہوئی ماں نے خیمے میں آواز سن لی کہ حسین آئے. جناب رباب کس اجرت کے ساتھ درے خیمہ پر آئی ہوگی. کوئی پوچھے ماں کے دل سے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے ماں کی. جیسے ہی باہر آئی نا امام حسین کو سامنے دیکھا, آگے بڑھنے لگی, امام پیچھے ہٹنے لگے. اس کیفیت میں فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں. اجرکم اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام رضا مصلی بچھا کے دعا دیتے رونے والوں. بیوی سے پوچھ رہے ہیں امام حسین اپنی ہی زوجہ سے رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا آپ میرے امام ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ ولی کائنات ہیں. امام نے جب یہ سن لیا ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے, بوسہ دے کر کہا عرب تو اونٹنی کے بچے کو نہر نہیں کرتا. یا بنیا مثلو کا ینہر, کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے. اے میرے والی میرے بچے کو کیا ہوا. رباب تمہارے بچے کے گلے پہ تیر مار دیا. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگی کیا کریں گے آپ. کہ چلو اسے قبر کے حوالے کریں. یہ واحد لاشا ہے جو امام حسین نے دفنایا ہے. اور کیا کبھی آپ نے سب کو لا لا کے تو گنج شہیدہ میں رکھتے رہے, امام سجاد کے لیے چھوڑ دیا کہ امام سجاد سب کو دفنائیں گے, مگر یہ علی اصغر کا لاشا خود کیوں دفنایا. جملہ سنیں گے. یہ لاشا اس لیے دفنایا کہ اس لاشے پہ گھوڑے دوڑیں گے تو اس بچے کے بدن کا کیا حال ہوگا. حسین نے علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا اور گرم ریت اپنے بچے کے لاشے پہ ڈالنا شروع کی. میرا دل کہتا ہے کہ جب چہرے پہ گرم ریت ڈل رہی ہوگی تو آواز بھی ہوگی علی اصغر تیرے بابا نے پانی تو نہ پلایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اے میرے لال کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. بچے کو قبر کے حوالے کر دیا. عزادارو عزادارو, جب جناب علی اصغر کی بات کیا کرے نا تو ان کی ماں کو سلام ضرور کیا. اس مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں, دودھ پلانے والے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں. جناب رباب کا بڑا جگر تھا. بھئی دو ہی تو کمائیاں تھیں ان کے پاس, ایک علی اصغر تھکے نہیں, ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا, بال جھنڈولوں میں کنگھی کی, آنکھوں میں سرما ڈالا, چہرے کا بوسہ لیا اور امام حسین کی گود میں دے دیا. میں نے ایک بزرگ سے جملہ سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ گود میں دیتے ہوئے کہنے لگی اے علی اصغر تیری دادی اگر جنت میں پوچھے تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ. ایک کمائی رباب کی علی اصغر اور ایک کمائی سکینہ. ایک کو زندان شام میں
इस्लामी औरतें होती हैं। वफादारी का हक अदा कर दिया, थके नहीं, मुझे 2 मंजिलें और लेनी है। इन आवाज़ों पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए। जितने भी हाजतमंद बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं, या अल्लाह तुझे जनाब रबाब का वास्ता, रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, ये सब फकीर बैठे हैं, इन पे रहम कर, इनकी हाजतों को पूरा फरमा। अज़ादारों, क्या जिगर था जनाब रबाब का। मेरे एक हिंदुस्तान के साथी मुझसे कह रहे थे कि उनके शहर बनारस में रोज़े आशूर ताज़िए का जुलूस निकलता है और वो करबला में जाके ख़त्म होता है, बनारस की करबला में। कहने लगे जुलूस निकला तो हम 4-5 दोस्त उस रास्ते पे चले जिस रास्ते पर जुलूस को जाना था, ताकि इंतज़ाम देख सकें, सफाई सुथराई देख सकें। कहते हैं हम जब गुजर रहे थे तो आगे एक चौक हमें नजर आया, जिस चौक पर हज़ारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी थी। जब हम करीब पहुंचे तो अजीब मंजर नजर आया, हर गोद में दूध पीता बच्चा था। कहने लगे जब हम बराबर से गुजरे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान लगते हो। तो कहने लगे, मैंने उसे कहा हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कहने लगे मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा। मौलाना कहने लगे, मैंने उससे कहा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है। कहने लगी तुम्हें नहीं पता, आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया, आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताज़िया दफना ना दिया जाए। अजरो का बदला क्रिया हो गया, मेरा मतलब मुकम्मल हो गया, सवाब हासिल हो गया मजलिस का। अज़ादारों, मुझे नहीं पता, बस आखिरी बात, मुझे नहीं पता कि शाम गरीबा में पानी कहाँ से आया, मगर तारीख ने लिखा है कि शाम गरीबा में पानी आया, खाना आया, जनाब ज़ैनब ने कूज़ा भर के सकीना को दिया। सकीना तुम प्यासी हो, पानी पी लो। बीवी ने फरमाया, फूफी अम्मा आप मुझसे ज्यादा प्यासी हैं, आप पहले पानी पिए। फरमाया सकीना पहले बच्चे पानी पीते, फिर बड़े पानी पीते। सकीना ने कूज़ा उठाया, करबला के बयाबान में जाने लगी। सकीना कहाँ जा रही हो। कब फूफी अम्मा मेरा भाई प्यासा मारा गया। कैसे सकीना को पानी पिलाया। इमाम सज्जाद ने एक बीवी को कहते थे तो बीवी की पानी पीती थी। बच्चों को पहले पानी पिलाया, बच्चों को पहले खाना खिलाया, फिर बड़ों को बीवियों को पानी पिलाया, खाना खिलाया। मिंबर का अदब माने है, मैं इशारे में बात करूंगा, अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए। मजलिस में बीवियां भी बैठी हैं,